جناب بصیر افریدی صاحب جو ومبلڈن سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے، وہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور ریسرچ پہ ہیں. بصیر صاحب. حضور اور محفل شرکت، السلام علیکم. وعلیکم. میں 2 سوال لے کر آیا ہوں، ایک سائنس سے متعلق اور ایک جماعت سے متعلق. شوق فرمائیے. آج کل کلوننگ کا بہت چرچا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ کلوننگ کے متعلق سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی دور ہونی بھی چاہیے. یہ جو مغربی پریس ہے یہ کلوننگ کو اس طرح پیش کر رہا ہے گویا انسان تخلیق پر قادر ہو گیا ہے. یہ بالکل غلط ہے، اس میں ادنا بھی سچائی نہیں. انسان آج تک ڈی این اے کا ایک جز بھی نہیں بنا سکا. وہ انسانی تخلیق کا مطلب ہے خدا کی تخلیق کی چوری، اور ایک جگہ سے اٹھا کر اسے دوسری جگہ لگا دیا جائے، اور وہ لگنے کا جو مادہ ہے وہ پہلے سے ہی اس تخلیق میں موجود تھا. اور یہ جو پہلو ہے اسی کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے. اور یہ جو خیال ہے کہ مشین میں وہ ذرے ڈالے جائیں اور بن بن کے انسان گھڑ گھڑ کے باہر نکلتے جائیں، بالکل جھوٹ اور غلط خیال ہے. انسانی ماں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انسانی ماں کے حوالے کے بغیر جیسے سروگیٹ مدر ہوتی ہے، یہ کلوننگ بھی ممکن نہیں. اور اگر جانور ہے تو پھر بھیڑ کی ضرورت پڑے گی. اگر بھیڑ پیدا کرنی ہے تو اس قسم کا ٹکسالی کا کارخانہ نہیں ہے جو لوگ تصور پیش کرتے ہیں. یہ تو اس کی نوعیت کا تعلق جہاں تک ہے، انسان بنا کچھ نہیں سکا. انسان نے تخلیق کے معاملے میں دخل اندازی شروع کی ہے، تخلیق کے راز پڑھ کر. اس کے متعلق قرآن کریم نے ایک واضح وارننگ دی تھی. جتنی بھی قرآنی پیشگوئیاں ہیں ان سب میں ایک تعریف کا سا رنگ ہے کہ دیکھو انسان یہ بھی ایجاد کرے گا، وہ بھی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق. مثلا جہاں زمین کا اپنے ہیوی میٹلز کا اگلنا، اپنے رازوں کا باہر کرنا ہے، اور فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے زمین وہ راز اگلے گی کہ خدا اسے وہی کرے گا کہ اب وقت آگے ہے، ان خزانوں کو چھپائے نہ رکھو، انہیں باہر کرو تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن جہاں تخلیق میں دخل اندازی کی پیشگوئی ہے وہاں اسے شیطان کی طرف منسوب فرمایا شیطان میرے بندوں کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور انہیں کہے گا کہ تم تخلیق میں تبدیلی کرو، اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار ہے. جب وہ کریں گے تو ان کو سزا ملے گی اس کی. چنانچہ کلوننگ ہو یا جینیٹک انجینئرنگ ہو، ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے پہلے سے موجود ہے، اور اس تنبیہ کے ساتھ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سزا سے بچ جاؤ گے. بس 2 پہلو ہیں اس کے. ایک ہے خدا کی تخلیق کے مطابق اس کی حفاظت، اس کی بقا میں انسان اپنے علم کو استعمال کرے. یہ پہلو بالکل ناجائز نہیں ہے. مثلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اگر باپ کا سپرم ہے، ماں کا اووم ہے، تو اس کو بچہ بنانے میں مدد دینا یہ شادی کا مقصد ہے، انسانی تخلیق کے مقاصد میں داخل ہے. اس لیے قرآن کریم سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا کہ گویا یہ حرام ہے، بالکل جھوٹ اور لغو ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تائید میں اسی کے رازوں کو سمجھ کر استعمال کرنا کسی پہلو سے بھی گناہ نہیں ہے. مگر جہاں آپ سروگیٹ مدر لے آئیں گے بیچ میں جو بیوی نہیں ہے، تو گویا بغیر شادی کے جس کو آپ کہتے ہیں ناجائز بچہ، وہ آپ نے دے دیا. اس کا ذریعہ نارمل اختیار کرنے کی بجائے پیچھے سے لا کر دوسرا کام پکڑا گیا ہے. اور حقیقت وہی رہے گی کہ جس کا بیٹا ہے اس کا جس ماں سے ہونا چاہیے تھا اس ماں سے نہیں ہے، گویا ماں کا سوتیلا بیٹا بن گیا. جہاں تک یہ کہنے کا تعلق ہے کہ اووم ماں کا لیا گیا ہو
تو اس بارے میں تو جو بھی فی الحقیقت اس انسانی پیدائش کے راز کو جاننے والے سائنسدان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس محض اووم کا ہونا کافی نہیں ہے. 9 مہینے جو بچہ ماں سے خون لیتا ہے اس سے مختلف کیریکٹرز لیتا ہے, بہت سی ایسی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے جو اوریجنل اووم کی وجہ سے نہیں ملتی اس کو. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ وہ خالصتاً پہلی ماں ہی کا بچہ ہے. وہ یقیناً ایک عجوبہ روزگار سی چیز بن جائے گی. کچھ اس نے حصہ ماں سے لیا ہے اور باقی کسی ایسی ماں سے جو ماں بننے کا حق نہیں رکھتی کیونکہ رشتہ ازدواج زوجیت میں نہیں پروئی گئی. تو یہ وہ ہے کلوننگ کے ذریعے کریں یا کسی اور سے ذریعے سے کریں, قرآن کریم نے اس کے اصول بیان فرما دیے اور بڑی وضاحت سے تنبیہ بھی فرما دی. اور نتائج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں جو تجربے ہو رہے ہیں تخلیق بدلنے کے, جس کے خلاف خدا تعالیٰ نے بہت زبردست تنبیہ کی ہے. اس کے ذریعے سے بعض ایسے نئے جانور وجود میں آ گئے جو سائنس کے حساب سے نہیں بننے چاہیے تھے. مثلا ایک جین کو ایک بیکٹیریا سے لیا اور ایک چوہے کے اس کروموسومز کو لیا اور اس کے جین اور اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں کروموسومز ہیں جن میں جینز فٹ ہوتی ہے ان میں کہیں فٹ کیا اس کو. اب یہ بات سائنسدان نظر انداز کر گئے کہ ہر جین کو جو دوسری جین سے ایک رشتہ ہے وہ بین ہی اس پوزیشن میں قائم ہوتا ہے جس میں وہ رکھی گئی ہے, اور جو دائرے میں وہ کروموسومز گھومتے ہیں وہ کون سی جین کس کے آمنے سامنے ہے اس ہیلو کے اندر, اس کی وجہ سے اس کی صفات بنتی ہیں. اور ان کو اگر اس ترتیب کو بدل دیں تو چیز کچھ اور بن جائے گی. تو بین ہی یہی ہوا. مجھے اب یاد نہیں کہ چوہا تھا یا کیا تھا, مگر جو بھی جانور انہوں نے بنانے کی کوشش کی, جی نہیں یہ جو ابتدائی تجربہ اس میں بھیڑ نہیں تھی, ابھی انسیکٹس کی بات ہو رہی تھی. وہ زراعت کی مدد کرنے کے لیے بعض ایسے انسیکٹس بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو ریزسٹنٹ ہوں عام بیماریوں کے, لیکن بعض بیماری پیدا کرنے والے کیڑوں کو کھا جائیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو جو کیڑا جو بھی چیز وجود میں آئی اس نے ان کو حیران کر دیا کہ اس کا کیریکٹر وہ تھا ہی نہیں جو وہ سمجھے تھے کہ ہونا چاہیے. تو اس پہلو سے کئی مقدمے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی عدالتوں میں قائم ہیں. بہت سے سائنسدان پریشان ہو چکے ہیں, اور خطرہ یہ ہے کہ انسان کسی وقت اپنی ہی تخلیق تو نہیں کر سکتا مگر بگڑی ہوئی تخلیق کا غلام بن جائے, اور اس کی انوائرمنٹ پر اس کی احمقانہ ایجادات اس طرح قبضہ کر لیں کہ پھر انسان سے بالا کوئی اور چیز یا انسان پر غالب آنے والی کوئی جناتی قسم کی مخلوق جو اس نے پیدا کی ہو اس پر قبضہ کر جائے. تو یہ بنیادی طور پر وہ تعلیم ہے قرآن کریم کی جس کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے اور جینیٹک انجینئرنگ سے بھی ہے. شکریہ. دو سوال. پہلے تو میں